پاکستان کا مؤثر سفارتکاری کردار ایک بار پھر خطے میں مرکز نگاہ بن گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح رابطے جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات چیت۔ جنگ بندی سے متعلق امور اور اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستانی قیادت نے خطے میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو چکا ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں تیزی۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل لیبنان سیز فائر 3 ہفتوں کے لیے بڑھائی گئی۔ لیبنان کو حزب اللہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کروں گا۔ مزید بولے کہ ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایران نے سیز فائر میں کچھ ہتھیار لوڈ کر لیے ہوں، لیکن امریکی فوج ایرانی ہتھیار 1 دن میں ختم کر سکتی ہے۔ ایران سے فوری معاہدہ کر سکتا ہوں، مگر چاہتا ہوں ایران سے ایسا معاہدہ ہو جو ہمیشہ قائم رہے۔ فوج کو آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر کا ڈیل کی صورت میں ہی آبنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران میں سخت گیر اور اعتدال پسندوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ ایران کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رہنما کون ہے۔ ایرانی قیادت میں اختلافات کا امریکی صدر کا دعویٰ مسترد۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے پیغام میں کہا کہ ایرانی اتحاد سے دشمن کی حکمت عملی انتشار کا شکار ہے۔ ایرانی قوم کے مثالی اتحاد نے دشمن کی صفوں میں دراریں ڈال دیں۔ دشمن بیانات دے کر ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے ایرانی قوم مزید فولادی ہو جائے گی۔ دشمن کے ناپاک منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف کا بھی ٹرمپ کو مشترکہ جواب۔ کہا کہ ایران میں کوئی انتہا پسند یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب صرف ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی قوم اپنے رہبر اعلیٰ کی مکمل ہدایت پر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک خدا، ایک رہبر، ایک قوم اور ایک ہی راستہ ہے۔ امریکہ کا ایرانی قیادت پر براہ راست حملوں پر غور۔ سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کلیش رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں رکاوٹ بننے والے ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی عسکری حکام نے ممکنہ اہداف کی فہرست تیار کرنا شروع کر دی۔ ایرانی فوجی قیادت کی اہم شخصیت احمد وحیدی کا نام فہرست میں شامل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ واشنگٹن کا خیال ہے مخصوص ایرانی قیادت کو نشانہ بنا کر تہران پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ امریکی اقدامات سے مشرق وسطی میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت پر معافی مانگے۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پولیس کی نظریاتی تنظیم کے سربراہ علی شیرازی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ دنیا کے سامنے اعتراف کریں کہ ہمارے لیڈر کو نشانہ بنانا ایک بڑی غلطی تھی۔ ایرانی مسلح افواج دشمن کی کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ روس میں تعینات ایرانی سفیر کاظم جلالی نے انٹرویو میں کہا کہ ایران کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اگر جنگ کا راستہ چنا گیا تو ہم لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ ایران کا دوست ممالک سے آبنۂ ہرمز میں ٹیکس نہ لینے کا اعلان۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق تہران نے روس سمیت تمام دوست ممالک کے بحری جہازوں کو آبی گزرگاہ سے گزرنے پر عائد فیس سے مکمل استثناء دے دیا۔ ادھر آبنۂ ہرمز سے فیس وصولی کے پیسے ایرانی خزانے میں جمع کروا دیے گئے۔ ایرانی سینٹرل بینک کے مطابق بحری جہازوں سے رقم کیش کی صورت میں لی گئی۔ بیٹ کوائن یا کرپٹو میں ادائیگی کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز پر ایران کا مکمل حق ہے۔ یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو ایرانی ریال میں فیس ادا کرنی ہوگی۔ ادھر صومالیہ نے اسرائیلی جہازوں کے باب المندب سے گزرنے پر پابندی لگا دی۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے تیل پھر مہنگا۔ ایندھن بحران کے آثار، دنیا پریشان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی $106 فی بیرل میں فروخت۔ مربن کروڈ بھی $106 فی بیرل کا ہو گیا۔
امریکی خام تیل بھی مہنگا ہو کر $97 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان میں کاروبار شروع ہوتے ہی 2500 پوائنٹس کی گراوٹ، 100 انڈیکس کی 1,66,634 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ امریکہ میں سرمایہ کار پریشان، اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، S&P، نیسڈیک اور ڈاؤ جونز انڈیکس میں گراوٹ ریکارڈ۔ کنیوپین انڈیکس 0.1% کے معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ آسٹریلیا اور ہانگ کانگ کے اسٹاک مارکیٹیں بحران کا شکار۔ جنوبی کوریا اور چینی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی کاروبار منفی زون میں چلا گیا۔ جاپان کا نقئی انڈیکس 203 پوائنٹس بڑھ کر عالمی مارکیٹ میں سونا فی اونس $32 سستا ہو کر $4,692 کا ہو گیا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا تمام قرض واپس کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق UAE کو $3.45 کروڑ کے تمام ڈپازٹ لوٹا دیے۔ متحدہ عرب امارات کو گزشتہ روز $1 ارب کی رقم واپس کی۔ گزشتہ ہفتے $2.45 کروڑ کی رقم ادا کی تھی۔ عرب امارات کو تمام ڈپازٹ کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مجموعی زر مبادلہ ذخائر $20.62 رہ گئے۔ پاکستان کو IMF سے $1.20 کروڑ قسط ملنے کی راہ ہموار۔ حکومت نے IMF کے 17 میں سے 13 اہداف حاصل کر لیے۔ IMF مشن کی رپورٹ ایگزیکٹو بورڈ کو پیش، چوتھی قسط کی منظوری جلد متوقع۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اسٹیٹ بینک نے خالص بین الاقوامی ذخائر کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا۔ صوبائی حکومتوں کا 568 ارب روپے کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف مکمل۔ حکومت کی بنیادی بجٹ خسارے کی حد بھی مقررہ ہدف کے مطابق رہی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے حکومت کو قرض کی فراہمی صفر رہی۔ حکومت کی بجٹ خسارہ 3,156 ارب روپے تک محدود رکھنے کی یقین دہانی۔ رواں سال کے اختتام تک 10 لاکھ نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مقبوضہ کشمیر پر 2 ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل نے 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں کی پروقار تقریب سے تاریخی خطاب میں کہا تھا کہ بھارتی فوج تمام وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ کشمیر پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، کشمیر ہماری شاہرگ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام غاصب بھارتی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جدوجہد میں اکیلے نہیں۔ پاکستان کا خوف، بھارتی وزیر دفاع کے اعصاب پر سوار۔ بھارتی وزیر دفاع عبدوز کے معائنے کے دوران گر گئے۔ انتہائی خوف کا شکار بھارتی وزیر دفاع کتنی ہی دیر عبدوز میں پھنسے رہے۔ راجناتھ نے عبدوز کا معائنہ ادھورا چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن بزدلی اور خوف کا داغ تمام عمر کے لیے ان کی پیشانی پر لگ گیا۔ کے لیے زراعت کا شعبہ اولین ترجیح ہے۔ گرین ٹریکٹر پروگرام سے 22,000 ٹریکٹر سبسڈی پر دیے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ زراعت اور لائف سٹاک کے بجٹ کو دوگنا کر دیا گیا۔ صنعت اور ٹورزم سمیت تمام شعبوں پر توجہ ہے۔ پوٹھوہار ریجن میں چھوٹے ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کی زیر صدارت پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ سہیل آفریدی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ناصر باغ روڈ پر بلڈنگ کنٹرول اور ریگولیٹری نظام نافذ کیا جائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے لیے اضافی اراضی کے الاٹمنٹ کی منظوری۔ باغ ناران اور سالمان پارک میں تفریحی منصوبہ ختم کرنے اور سیکیورٹی رقم واپسی کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کا عوامی خدشات اور عدالتی احکامات کے پیش نظر پارکس کو کمرشل استعمال سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گوادر ویمن بازار کا افتتاح کر دیا۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ خواتین کی معاشی شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ ایسے منصوبے معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ ویمن بازار جیسے اقدامات کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔